السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں دو ضروری اور اہم باتیں اور ایسی باتیں جن کے تعلق سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور غلط معلومات لوگوں کے پاس ہے اور اپنی ذہنیت ویسے ہی بنا رکھی ہے، وہ دو باتیں کلیئر کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، لوگوں میں یہ مشہور ہے، لوگوں کی یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ رات میں ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، اور ایسے ہی ایک بات ہماری ماں اور بہنوں میں، گھر کی مستورات اور عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے۔ بہت ساری ایسی باتیں عوام میں غلط مشہور ہیں جن کی تصحیح اور اصلاح ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ان دونوں باتوں کے تعلق سے میں آج آپ کو شریعت کی رہنمائی بتلا رہا ہوں کہ ہمارے لیے شریعت اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات، رات میں ناخن کاٹنا جائز ہے یا ناجائز؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رات میں ناخن کاٹنے سے غربت آتی ہے، بہت ساری برائیاں اور قباحتیں بیان کرتے ہیں لوگ، اور عورتوں میں اس کی باتیں مشہور ہی ہیں۔ یاد رکھیں، شریعت مطہرہ نے ہمیں ناخن کاٹنے کا پابند بنایا ہے، ناخن کاٹنے کے لیے کسی وقت کا پابند نہیں بنایا ہے۔ ناخن کاٹنے کی فضیلتیں احادیث میں وارد کی گئی ہیں۔ ناخن کاٹنا صفائی ستھرائی کی قبیل سے بتایا گیا ہے۔ ناخن کا بڑھانا اسلام کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عادت شریفہ ہر جمعہ کو کاٹنے کی تھی۔ آپ اپنے ناخن کو بڑھاتے نہیں تھے۔ یہ ساری باتیں تو ہمیں سکھائی گئی ہیں، لیکن ناخن کب کاٹنے ہیں، کب نہیں کاٹنے ہیں، رات میں کاٹنے ہیں، دن میں کاٹنے ہیں، اس بارے میں ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ وقت کا پابند نہیں بنایا گیا ہے، وقت کی تقیید اور مقید نہیں کیا گیا وقت کو کہ دن میں ہی کاٹنے ہیں، رات میں نہیں کاٹنے ہیں۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں لوگوں میں یوں چل پڑی ہیں جیسے دین اور شریعت کا اور اسلام کا حصہ ہوں۔ تو ناخن تو کاٹنے ہیں، ناخن بڑھانے نہیں ہیں، لیکن کب کاٹنے ہیں؟ چاہے آپ کی مرضی، چاہے دن میں کاٹ لیں، چاہے رات میں کاٹ لیں۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے ناخن بڑھ رہے ہوں اور رات میں آپ کا خیال آیا کہ بھئی یہ بڑھ رہے ہیں، ان کو کاٹنا چاہیے، تو اب آپ رات ہونے کی وجہ سے ان کو صبح تک مؤخر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو رات میں ہی کاٹ لینا چاہیے۔ کوئی قباحت نہیں ہے، نہ غربت آتی ہے، نہ بیماریاں آتی ہیں، نہ کوئی اور کسی طریقے کا کوئی مسئلہ ہے۔ اس لیے چاہے رات میں کاٹ لیں، چاہے دن میں کاٹ لیں، اللہ نے اور رسول اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کی اپنی سہولت کے اوپر۔ ایسے ہی یہ جو مشہور ہے کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، رات میں جھاڑو لگانے سے غربت آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ دنیا میں غریب ہیں سب نے رات میں جھاڑو ہی لگائی ہوگی، اس لیے وہ غریب ہیں۔ بیہودہ بات ہے، عقل میں نہ آنے والی باتیں ہیں۔ کیا غربت آنے کی وجہ، جھاڑو لگانے کی وجہ سے ہی انسان غریب ہوتا ہے؟ بھئی غربت اور مالداری تو اللہ کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے غریب بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے مالدار بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھوٹا بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے بڑا بناتا ہے۔ اب ان باتوں کو ہم ان چیزوں سے جوڑ لیں تو یہ سمجھداری اور عقل مندی اور ہوش مندی نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے۔ آپ کو اگر صفائی ستھرائی کے لیے رات میں جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے تو رات میں لگا لیجئے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کے گھر میں گندگی ہوئی ہے رات میں، اب آپ اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے دن کا انتظار کریں، تو اس کا تو اسلام نے حکم نہیں دیا ہے۔ اسلام نے تو حکم نظافت کا دیا ہے، پاک صاف ستھرے کا رہنے کا دیا ہے۔ اب اس کا مطلب تو یہی ہوا جن لوگوں نے ذہن بنا رکھا ہے کہ چائے کتنا ہی گندا ہو جاؤ رات میں صفائی نہیں کرنی، رات گندگی میں ہی گزار لیں گے۔ یہ غلط تصور ہے، غلط سوچ ہے۔ اگر آپ کو ضرورت رات میں صفائی کرنے کی ہے، جھاڑو لگانے کی ہے، تو لگائیے، کس نے منع کیا ہے؟ کوئی غربت نہیں آتی ہے جھاڑو لگانے سے رات میں، غربت اللہ کے فیصلے پر آتی ہے۔ بہت سارے اس کے اسباب بن جاتے ہیں، لیکن یہ ان سبب میں سے نہیں ہے۔
ہاں، جو اگر کسی بزرگ نے اس طریقے کی کوئی بات کہی ہے کہ بھئی رات میں نہیں لگانا چاہیے، تو وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، بزرگ کی اپنی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں اس عمل سے منع نہیں کیا ہے۔ یہ بے بنیاد اور بے اصل باتیں عوام میں، ہماری ماں اور بہنوں میں مشہور ہو گئیں۔ ہمیں ان کو اپنے دلوں سے نکال کر کے اسلام کا، شریعت کا پابند بنانا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جس چیزوں کا پابند کیا ہے اسی کا اپنے آپ کو پابند رکھنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔